پلٹو ادھر مباہلہ میں کہ اللہ کا محبوب اللہ سے مانگتا تو قدرت پر یہ بات واجب تھی کہ اللہ اسی وقت بیٹے دے، لیکن اس اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا۔ دیکھیے ہمارا نبی بھی صدیق ہے، چلیے ابھی واضح کر دوں گا لیکن جملہ مکمل ہو جائے، کہ اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور اختیار رکھتے ہوئے بیٹی کے گھر آ کے کہتے ہیں بیٹی مجھے بیٹے چاہیے، بیٹی مجھے بیٹے چاہیے۔ یعنی رسول نے یہ بتایا، میں نے کہا نا ہم نے رسول سے سیکھا، رسول نے بتایا کہ جب مجھے بھی بیٹے چاہیے ہوتے ہیں تو میں زہرا سے کہتا ہوں، تو جب رسول اپنے لیے بیٹے زہرا سے مانگ رہا ہے تو ہم جو مانگ رہے ہیں تو کیسے بدعت ہو جائے گی، کیسے شرک اور کفر ہو جائے گا؟ اسی لیے رسول سے سیکھا ہے نا، رسول سے سیکھا ہے کہ جو طلب کرنا ہے، خزانہ رحمت ہے زہرا۔ میرے نگاہ میں بڑا جملہ تھا، شاید آپ کی نگاہ میں چھوٹا جملہ ہوگا۔ خزانہ رحمت ہے زہرا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے رحمت، وہ میرے لیے رحمت۔ آپ سوچیں نا میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی، خزانہ رحمت۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ابھی میں نے چونکہ جملہ کہہ دیا تو اس کو وضاحت کر دوں۔ ابھی شاگردیز میں اشرا پڑھتے ہوئے ایک جملہ میں نے کہا تھا اور وہیں سے اپنا ہی جملہ مستعار لے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، جو لوگ وہاں شریک تھے ان سے معذرت کے ساتھ، پوری تقریر نہیں، ایک جملہ ہے۔ اور جملہ کیا ہے کہ میں نے کیا کہا کہ ہمارا نبی بھی صدیق ہے، اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا، خود محبوب سے مخاطب ہو کے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ ہمارا صدیق نبی تھا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا۔ صدیق، اب صدیق کے معنی کیا ہیں؟ اب پوچھنا ہے اور تفتیش کرنا ہے ذرا سا ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے دائرے میں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، ادب احترام کے دائرے میں۔ صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ صدیق کے معنی کیا ہیں۔ کیسے معلوم، کیسے پتہ چلے کہ صدیق کے معنی کیا ہیں؟ اب چونکہ قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا ہے تو دیکھیے قدرت پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرے اور جب وقت آ جائے تو اس دعوے کی دلیل دے اور اس دعوے کا بھرم رکھے۔ اب یہ جملہ محفوظ کرنا، یہ قدرت پر بات واجب ہے کہ دعوے کا بھرم رکھے، دعوے کی دلیل دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی یہ سیرت تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی۔ اور دیکھیے یہ رزق میں وسعت کا سبب ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے جب دو مومن مل کے کھانا کھاتے ہیں، رزق میں وسعت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی بھی آپ کوشش کریں کہ جب دسترخوان بچھا ہو تو جناب ابراہیم تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی میسر نہیں آ رہا، کوئی گھر پہ نہیں آیا ہے تو کھانا رکھا ہوا باہر نکل جاتے تھے، تلاش کرتے تھے ہے کوئی جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیا، ہائے 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 ہائے، اللہ نے کہا تم میرے بندوں کو دوست بناؤ۔ یار جملہ خود ہی دہرا دینا آپ بھائی، تم میرے بندوں کو دوست بناؤ میں تمہیں دوست بنا لوں۔ تو تلاش کرتے تھے۔ تو یہ بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جو ہمارے یہاں بانیان مجلس جو بھی بعد میں نظر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی وسعت رزق کے اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ مومنین جب، اور اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، یقین مانے خدا نخواستہ کسی پر کوئی بڑی سخت مصیبت آ گئی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے تو کچھ مومنین کو، مومنین سمجھتے ہو نا، ایمان والے، ایمان سمجھتے ہو نا، خندق میں ایمان علی کو کہا، سمجھ گئے؟ یعنی پاکیزہ دل والے، طہارت والے، پاک و پاکیزہ، پاک و پاکیزہ، نجس نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا عالم اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ پھر آپ چپ ہو گئے، میں کیا کروں کہ بات سے بات نکل جاتی ہے۔ اگر آپ چپ نہ رہے ہیں تو میں وہیں ابھی پھر پلٹ جاتا، لیکن میں اب چونکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں کیا کروں، اور اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اچھا چلیے دو واقعے سناتا ہوں، ٹائم ہے آپ کے پاس تھوڑا سا؟ دو واقعے ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے اور وضاحت ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کی بڑی ایک عظیم کتاب ہے، 20 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہوا، وسائل الشریعہ، ٹھیک ہے؟ اس میں شریعت کے تمام مسائل درج کر دیے گئے، نماز سے لے کے قربانی تک ہر مسئلہ 20 جلدوں میں، اور آغائے حر عاملی کی کتاب ہے۔ وہاں ایک روایت لکھی ہوئی، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت، اور وہ مستدرک سے ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، شاید آپ میں سے 80 نہیں تو 60% لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ مثلا ایک دن پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے
اور نماز ختم ہو چکی تھی. تو پیغمبر نے پوچھا کہ بھائی فلاں ایک صحابی جو ہے وہ نہیں ہے, کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ اب مسجد میں نہیں آتے. کہتے مسجد میں اب نہیں آؤں گا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو کہا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ بلا کے لاؤ. خیر وہ آئے کہ بھائی کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ, جب میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہوں ایک کتا ہے جو بار بار مجھے کاٹتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ حوالہ دے چکا ہوں, حوالہ دے چکا. اچھا, پیغمبر نے کہا تو پھر یہ کتا تو واجب القتل ہے, جو انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو جانور, اس کو شہر سے یا تو باہر نکال دو, قتل کر دو. چلو کس کا کتا ہے؟ انہوں نے فلاں صاحب کیا ہے, وہ کتا پلا ہوا ہے. کہا چلو. پیغمبر سب کو لے کے چلے اور اس شخص سے کہا کہ کتے کو باہر نکالو. وہ آیا اور بس اب حکم جاری ہونے والا تھا کہ اس کو قتل کر دو, کہ کتا عربی زبان میں گویا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ, آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر, لیکن آپ کم از کم مجھ سے پوچھتے لیں کہ میں کیوں کاٹتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ ذرا سا جملہ پلٹ دوں, آپ پوچھ تو لیں میں کس کو کاٹتا ہوں, کس کو کاٹ. کہا یا رسول اللہ, جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی وہ قرآن کی نگاہ میں نجس ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی نجس انسان اللہ کے گھر میں جائے. توجہ فرمائی آپ. اب وسائل الشریعہ کی وہ روایت جس کے لیے میں نے زحمت دی, اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. امام نے کہا جس نے تصویر بنائی, جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی وہ اسلام سے خارج ہے. یہ ایک مسئلہ لکھا ہوا شریعت کا. جس نے تصویر بنائی, مصور, اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی, کتے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی, یہ دونوں جو ہیں اسلام سے خارج, یعنی کافر. میرے چھٹے امام یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک بالکل چاہنے والا قریب بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولا, پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے, پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے. دیکھیے, اگر یہ مسئلہ جوں کا توں ہوتا, ویسا ہی ہوتا جیسے نظر آ رہا ہے, جو الفاظ ہے اگر وہی ہوتا, تو اس وقت کتنے لوگ تھے, بلکہ جتنے لوگ اس وقت ہیں سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج تھے. اس لیے کہ سب کی جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور سب جو ہے تصویریں لے رہے ہوتے, سب تصویریں لے رہے, تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. تو کیا کہا, جو تصویر بنا رہا ہے اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی خارج از اسلام ہے. تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہ رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات, جو ہمارے ائمہ نے کہا, بعض اوقات الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں, معنی کچھ اور ہوتے ہیں. میں نے شاگردیز کے اشرے میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ تفسیر اور تعویل کا فرق کیا ہے. میں دہراؤں گا نہیں, جس کو یاد ہے وہ اپنے ذہن میں لے آئے. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ دکھائی کچھ دے رہے ہیں, لیکن اس کے پس پردہ معنی کچھ اور ہوں گے, اور وہ معنی صرف معصوم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اب معصوم نے کہا جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھا لی وہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. کہا کہ مولا اس طرح تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے, اس طرح تو بہت سے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. امام نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے. کہا میں نے جو یہ کہا نا کہ جس نے تصویر بنائی, کا اس کا مطلب یہ ہے کہ من نسب دینا غیر دین اللہ ودعا الناس الیہ, جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس دین کی طرف بلایا, وہ ویسا ہی ہے جس نے تصویر بنائی. آپ سمجھے کہ تصویر بنانے والے سے مقصد میرا یہ ہے کہ جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی, کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اب میرا مولا کہتا ہے, سلامت رہے آپ, اب میرا کہتا ہے وقولی, اور میرا وہ قول, کون سا قول, من اقتنی کلبا, اور یہ میرا کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. اب تعویل آ رہی ہے, اب تعویل آ رہی ہے, الفاظ کچھ اور ہے, معنی مولا بتائیں گے. پہلے الفاظ کیا تھے, جس نے تصویر بنائی. مولانا کا اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دین استعمال کیا, یہ ہو گیا. اب تعویل وقولی, اور میرا یہ قول, من اقتنی کلبا, جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. اتنے آسان الفاظ ہیں عربی کے کہ مجھے یقین ہے کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ مولانا نے کیا کہا. ویسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, اتنے صاحب معرفت بیٹھے کہ آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ اصل میں کہتے کس کو ہیں وہ جانور.
اتنے آسان الفاظ. وقولی من اقتنی کلبا، اور میرا یہ کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. عنائی تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ مبغضا لنا اہل البیت، جس نے ہم سے دشمنی کی وہ کتے کی طرح. سمجھے آپ؟ تو کہا ایسے کسی کی ذمہ داری نہ اٹھا لینا. میں نے اسی لیے تو زحمت دی تھی. کسی ایسے کی ذمہ داری نہ لینا، کسی ایسے کی کفالت نہ لے لینا. آپ سمجھ میں آیا؟ اب میں نے کیا کہا، کہاں سے جملہ موڑا کہ اگر دسترخوان میں وسعت چاہتے ہو، اگر مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہو تو دسترخوان بچھا لو اور ایمان والوں کو بلا لو. آپ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ آئے نا؟ ایسے لوگوں کی ذمہ داری اٹھانا، ایسے لوگوں کی کفالت کر لینا تو انسان کے مسائل حل ہو جاتے. اب جناب ابراہیم نکل جاتے تھے اور بلا کے لاتے تھے، اور بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ جناب ابراہیم کا وتیرہ تھا. اور انبیاء اپنی سیرت چھوڑ کر گئے. یہ سیرت ہے انبیاء کی جو ہمیں بیان کرنا ہے، آل محمد کی سیرت ہے جو بیان کرنا ہے. تو اب ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے تھے اور یہ کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. ختم ہو رہی ہے گفتگو. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب میرے ساتھ؟ کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. جناب ابراہیم نے گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں، یعنی گیہوں کا ایک دانہ تک نہیں، اور 3-4 لوگ آنے والے. اپنی بیگم سے کہا، جناب سارا یا جناب حاجرہ، دونوں میں سے کوئی ایک بیگم، کہا کہ دیکھو میں کچھ لے کر آتا ہوں، کہیں سے کچھ آٹا وغیرہ مل جائے تو میں لے کے آتا ہوں، مہمان آنے والے ہیں، جیسے میں آٹا لا کے رکھوں تم روٹیاں پکا لینا. کہا ٹھیک ہے. تو اپنے سواری کے خچر کو لیا اور اس میں سائڈ میں خچر کے دونوں طرف بوریاں لگی ہوتی ہیں نا جس میں سامان وامان رکھا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ بوریاں رکھ لی. چلے دیکھتے گئے، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، کہیں سے کچھ نہ ملا. اب کہا کہ واپس جاؤں گا، بیگم کا دل جو ہے وہ دھڑکے گا اور اداس ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں لائے. تو ایسا کیا انہوں نے کہ دونوں بوریوں میں مٹی بھر لی، مٹی بھر کے بوریوں کا منہ بند کر دیا. گھر لائے اور لا کے بوریاں دونوں ایک طرف رکھ دی اور کہا بیگم سے کہ میں ذرا ابھی اللہ کے گھر سے ہو کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں. بیگم نے کہا کہ اچھا یہ بوریوں میں کیا ہے؟ بوریوں میں کیا ہے؟ کہا آٹا ہے. ہائے سلامت رہے. کہا آٹا ہے. چل گئے. واپس آئے، بہترین بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی، تازی روٹیاں بن رہی تھی. جناب سارا روٹیاں لگا رہی ہیں، جناب حاجرہ روٹیاں لگا رہی. جناب ابراہیم نے پوچھا ہے نیک بخت، یہ کہاں سے روٹیاں آ گئی، یہ کہاں سے آٹا آ گیا؟ کہا آپ ہی تو 2 بوریوں میں چھوڑ کے گئے تھے. آپ سمجھ میں آیا؟ اب جناب ابراہیم نے شکر کے لیے پروردگار کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے. کہا ابراہیم کیسے نہ کرتے، ہم نے تمہارا نہیں اپنی بات کا بھرم رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں صدیق کہہ دیا تھا. سمجھا؟ ہم نے تمہیں صدیق کہہ دیا تھا، ہم نے اپنی بات کا بھرم رکھا، اس لیے کہ صدیق کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جائے. آپ سمجھ میں آئے؟ جس کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہ ہو جائے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اللہ نے کہا نا صدیق، اللہ نے کہا. ایک بار اللہ نے آواز دی سورہ مائدہ میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے عیسیٰ، سوائے اس کے کہ رسول ہے. عیسیٰ رسول ہے، جیسے ہم نے پہلے رسول بھیجے تھے ویسے عیسیٰ بھی رسول ہے، اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. سلامت رہیں آپ، خوش رہیں آپ. جس نے میرے جملے کو محفوظ کیا اس کے لیے میری دعا ہے. اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ، امہ صدیقہ. بڑے رازدارانہ طریقے سے ایک جملہ کہہ دوں قبلہ الفقار صاحب، بڑے رازدارانہ طریقے سے. معاشرہ جسے صدیق اور صدیقہ کہے وہ اور ہوتی ہے. اللہ جسے صدیق اور صدیقہ کہے، اب سوچو اللہ جسے ڈگری دے رہا ہے، میں کسی کو کہہ دوں گا الگ بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا صدیق ابراہیم، ٹھیک ہے، امہ صدیقہ جناب مریم صدیقہ. پروردگار اب ذرا یہ بھی بتا دے کہ تیری نگاہ میں صدیق اور صدیقہ کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، ہاں عمران کی بیوی نے ہم سے کہا، عمران کی بیوی نے ہم سے کہا، یعنی جناب مریم کی والدہ نے ہم سے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر. پروردگار جو میرے بطن میں اس وقت بچہ ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اسے آزاد کروں تیری راہ میں.
میں تیری نظر کرنا چاہتی ہوں. نظر تو لکھ، میں تیری نظر کرنا چاہتی ہوں. قرآن ہے، قرآن میں نظر نیاز کا تذکرہ ہو رہا ہے، منت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب تو سمجھ لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، پروردگار اس منت کو، اس میری نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو سنتا بھی ہے، تو علم بھی رکھتا ہے. فلما وضعتها، بس اس بچے کی پیدائش ہو گئی. فلما وضعتها، اس کی پیدائش ہو گئی. قالت رب انی وضعتها انثى، کہا پروردگار یہ تو بچی ہو گئی، یہ تو بچی پیدا ہو گئی. اللہ کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہوتا. یہ اللہ کی آیت ہے. اب جناب مریم کی والدہ کہتی ہیں انی سمیتھا مریم، پروردگار میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. کون مریم؟ جسے اللہ کہہ چکا ہے صدیقہ. یاد رکھیے گا جملے، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور پروردگار میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں تاکہ یہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے. اب میں آپ سے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب مریم صدیقہ، اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ، جو اللہ، خدا کے لیے میرے جملے محفوظ، اور شاید یہی پہ گفتگو مڑ جائے گی بالکل آخر، جو اب پہچان بتا رہا اللہ، جو اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اتنی پاک ہو کہ اس کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو. اللہ کے گھر میں. آپ میں سے بہت سے لوگ بولے، بہت سے لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن اس وقت تک بات نہیں کرتا اور اس وقت تک بات روکتا نہیں ہے کہ جہاں پر بات آ کے آل محمد پر منتج نہ ہو جائے. آپ کہیں گے یہ تو مریم کا وصف ہے، یہ تو مریم کا وصف ہے، تو مریم صدیقہ ہو گئی. تو آپ اور ہم جنہیں صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، تو ان کے پاس تو یہ نشانی نہیں ہے، وہ تو اس میزان پہ پورا نہیں اتر رہی ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں صدیقہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی پرورش اللہ کے گھر میں، وہ اتنی پاک بی بی ہو کہ جس کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو. یعنی ولادت ہوئی کہیں اور جناب مریم کی، اور ان کو لایا گیا اللہ کے گھر میں، یعنی اللہ کا گھر کہیں اور تھا اور جناب مریم کی ولادت گاہ کہیں اور تھی. چونکہ جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی تو اب منت پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں لے آئی. یعنی اپنا گھر الگ ہے، اللہ کا گھر الگ ہے. بات صحیح ہو گئی. اور مریم میں نے کیا کہا؟ صدیقہ ہے. صدیقہ کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہو. تو جناب مریم اپنے گھر سے چل کے اللہ کے گھر میں آ گئی. تو آپ نے کہا کہ صدیقہ ہے، بڑی عظیم بی بی ہے، بڑی پاک بی بی ہے. تو اللہ کے گھر میں آ کر پرورش پانا الگ ہے، اور بی بی زہرا وہ ہے کہ اس کے گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. زہرا کے گھر کو اپنا گھر کہا ہے. دلیل دوں گا، ایسے ہی نہیں آگے نہیں بڑھ جاتا، میں دلیل دینے جا رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ زہرا کے گھر کو اپنا گھر کہا ہے؟ آؤ تاریخ اسلام کی ہر کتاب میرے سامنے لکھے آؤ. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ نہ لکھا ہو کہ اللہ کا حکم آیا اے رسول یہ جتنے دروازے مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں سارے بند کر دو سوائے زہرا کے دروازے کے. سلامت رہے آپ. سمجھ گئے؟ اللہ اپنے گھر کو اپنا گھر کہہ دے وہ الگ ہے، لیکن زہرا کے گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مسجد میں مسجد ہی کا دروازہ کھلتا ہے. کوئی ایسا ویسا دروازہ مسجد میں کھولنے کی آج تک اجازت نہیں ہے. اب لاؤ عالم اسلام سے پوچھو اس بات کا جواب تو دو، مجھے بتائیں آپ. ہائے ہائے، اب بات آگئی تو عرض کرنا ضروری ہے. 1400 سال ہو گئے، سد ابواب کی روایت لکھی ہوئی ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، صرف ایک علی و فاطمہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا. سب نے لکھا ہے بالاتفاق، جس کتاب کو پڑھو گے سب میں لکھا ہے، جس کتاب کو پڑھو گے ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا. کہیں مجھے یہ دکھا دینا کہ کوئی یہ حکم اترا ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے ہمارے رسول، اے ہمارے محبوب، ہم نے کہہ دیا تھا کہ ایک دروازہ ہے کھلا رہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا اب وہ دروازہ بھی بند کر دو. دکھاؤ کسی ایک کمزور روایت بھی دکھا دو کہ کہیں کہا ہو کہ وہ دروازہ بند کر دو. آج تک اس دروازے کے بند ہونے کا حکم آیا ہی نہیں، تو پھر آپ نے کیسے بند کر دیا؟
تو واحد ہم ہی تو ہے 1400 برس سے کہ ایک دروازہ حسین کا مسجد میں کھلا رکھتے ہیں. جہاں مسجد ہوگی وہاں امام باڑہ ضرور ہوگا. آپ سمجھ میں آئے کہ یہ وہی تسلسل ہے کہ آج تک ہم نے دروازہ بند نہیں کیا, آج تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اب زہرا اس مرتبے میں آگے بڑھی کہ اللہ کے گھر میں پرورش پانا الگ اور اپنے گھر کو اللہ کا گھر کہہ دینا الگ. پھر کیا کہا؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان کے حملوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. صدیقہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پر کبھی شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے, کبھی شیطان اسے بہکا نہ سکے. سب خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. صدیقہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ شیطان اس پر حملہ آور نہ ہو, شیطان اسے بہکا نہ سکے, اللہ کی پناہ میں رہے. چاہے وہ صدیقہ اپنے باپ کے گھر میں ہو, چاہے بعد میں اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے, کسی بھی منزل پر, عمر کے کسی بھی حصے میں شیطان اس پر وسوسہ نہ ڈالے. دوسری نشانی یہ ہو گئی. توجہ فرما رہے نا آپ, کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلے گئے. ایک بار قرآن کہتا ہے کہ جناب زکریا بٹھا کے گئے اور باہر تالا لگا دیا. واپس آئے بیت المقدس میں دیکھا جناب مریم کے سامنے کھانے رکھے ہوئے. یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ قالت, انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. صدیقہ کی تیسری نشانی یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے جنت کے کھانے منگوا لے. کیا اب روایت پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سب کو پتا ہے نا. تیسری نشانی یہ ہے, بیٹھی ہو فرش پر, کھانے آ رہے ہو عرش کے. کتنی مرتبہ زہرا نے کھانے منگوائے. زہرا تو بہت بلند بی بی ہے, زہرا تو بہت بلند بی بی ہے. زہرا کی کنیز ام ایمن جا رہی ہیں حج کے لیے اور ایک بار اپنے قافلے سے بچھڑ گئی, دور چلی گئی, قافلہ آگے چلا گیا, صحرا میں بھٹک گئی, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, یعنی یہاں تک کہ نقاہت آ گئی کہ گر گئی, بے ہوش ہونے کے قریب ہے. اب کہہ رہی ہیں پروردگار تجھے پتا نہیں ہے میں تیرے کنیز کی کنیز ہوں اور تیرے گھر مہمان جا رہی ہوں. اسی وقت ام ایمن کے لیے آسمان سے جنتوں کا کھانا بھی نازل ہوا, جنتوں کا پانی بھی نازل ہوا. اب سمجھ میں آیا؟ صدیقہ کی تیسری نشانی. تیسری نشانی چلیے ختم کر دی میں نے گفتگو, اور بھی نشانیاں بتاتا, لیکن ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں, بہت بڑا جملہ. جناب ابھی بات ہو رہی تھی اللہ کی قدرت کی. اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. اگر آپ تفسیر اٹھا کے پڑھیں گے تو اب یہ جو وجہ لکھی ہے نا کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے کیوں پیدا کیے گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی قدرت ثابت کرے, دنیا کو بتائے کہ میں کتنا بڑا صاحب قدرت ہوں کہ میں بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہوں. تو اگر یہی وجہ تھی تو اللہ اس کی دلیل تو پہلے دے چکا تھا, اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے تھے, بغیر ماں کے نہیں تھے. ماں تو تھی نا. قدرت اللہ کی اس سے بھی بڑی پہلے ثابت ہو چکی تھی کہ جناب آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر چکا تھا, تو قدرت تو ثابت ہو چکی تھی. پھر یہ دوسری مرتبہ کیوں ثابت کر رہا ہے قدرت؟ بھائی ایک ہی کام کے لیے دو دلیلیں کیوں دے رہا ہے؟ ایک دلیل پہلے دے چکا ہے اپنی خلاقیت کی, اپنی قدرت کی. تو اب وجہ کیا ہے؟ اب جا کے پوچھئے گا, اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں تمہارے حوالے جملے کر رہا ہوں کہ جناب مریم عقد اس لیے نہیں ہوا, جناب مریم کا عقد نکاح اس لیے نہیں ہوا, اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے اس لیے پیدا کر دیے گئے کہ جناب مریم تھی صدیقہ, اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ, اور اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ کے عقد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اللہ ہی کا بنایا ہوا صدیق بھی ہو. ضائع کر دیا آپ نے جملہ میرے عزیزو. اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ کے عقد کے لیے, اس کا کف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی کا بنایا ہوا کوئی صدیق ہو. اب جناب مریم بغیر عقد کے اس لیے رہ گئی کہ اس مرتبے میں وہ پیچھے رہ گئی کہ ان کے برابر کا کوئی صدیق نہیں تھا. تو اللہ نے کسی غیر صدیق کے پاس جانے سے بہتر سمجھا. مرضی ہے آپ کی بھائی, اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر صدیق کو دے دیا جائے, تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے. لیکن اللہ نے یہ نہیں گوارا کیا کہ عیسیٰ مادر عیسیٰ جیسی مریم جیسی صدیقہ کسی غیر صدیق کے عقد میں چلی جائے. بہت بڑا جملہ کہا ہے, تاریخ میں ذرا دیکھ لینا کہ کہاں کہاں تاریخ جو ہے وہ غیر صدیق کا صدیقہ سے عقد دکھا رہی ہے.
سمجھا؟ تاریخ نے بڑے بڑے گوشے محفوظ کیے. تو قدرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر صدیق کو دے دے، اس لیے کہ جناب مریم کا کوئی ہمسر نہیں تھا، کوئی کوفو نہیں تھا. کوفو، اب تو سمجھ جاؤ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس رتبے میں جناب مریم پیچھے رہ گئی، اس لیے کہ اللہ نے کوئی صدیق اتارا ہی نہیں مریم کے لیے، اس لیے کہ ایک ہی تو صدیق تھا جو اللہ کی نگاہ میں محفوظ تھا، اور وہ کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ کے لیے محفوظ تھا. زہرا اس سے آگے بڑھ گئی کہ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں کہا لولا علی لما لفاطمہ کفوا، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا، زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. تو جناب عیسیٰ کسی کو باپ نہیں کہہ سکے. ایک کمی رہ گئی یا نہیں؟ بھائی ختم کر رہا ہوں گفتگو، پریشان نہ ہو. جناب عیسیٰ کسی کو بابا نہیں کہہ سکے، یہ کمی رہ گئی، سمجھے آپ. جناب مریم کسی کو سرتاج نہیں کہہ سکی، یہ کمی رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ رہ گئی نا. اب اس رتبے میں زہرا کتنی آگے بڑھ گئی کہ زہرا اس منزل پر ہے عصمت و طہارت کی، اختیار و قدرت کی، علم و فضل کی، اس منزل پر ہے کہ سوائے علی کے کوئی ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے زہرا کے مرتبے کو بڑھایا کہ زہرا ہم نے تمہیں تم جیسا ہی ایک کف دیا ہے. اور مریم میں یہ کمی رہ گئی کہ وہ سرتاج کسی کو نہ کہہ سکی، اور تمہیں ہم علی جیسا سرتاج دے رہے ہیں. حسن و حسین. عیسیٰ میں کمی رہ گئی کہ وہ اپنا باپ کسی کو نہ کہہ سکے. تمہارا رتبہ بڑھا رہے ہیں، تم علی کو بابا کہو. سمجھے آپ کہ یہ ہے مرتبہ، یہ ہے مرتبہ. اب جس علی کا کف ہو زہرا، سوچیں آپ جملہ دینے جا رہا ہوں، جس علی کا کف ہو زہرا، جن حسن و حسین کی ماں ہو زہرا، جنہیں حسن و حسین اور دو چھوٹی شہزادیاں ماں کہہ رہی ہوں، اس گھر میں اگر کوئی ایسی بی بی آ جائے کہ جو دیکھ کر کہے کہ چاروں بچے آگے بڑھ کے کہے اماں اماں کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ بی بی پلٹ کے کہے کہ شہزادو میں ماں بن کے نہیں، میں کنیز بن کر آئی ہوں. میں نے تو اشاروں میں بات کی ہے، سمجھ گئے نا. زہرا کے گھر میں اگر حسن و حسین کسی کو ماں کہے، وہ بی بی کتنی بلند مرتبہ ہوگی. تو سلام کرو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو، سلام کرو مادر عباس علیہ السلام کو، کہ ان کی ماں کو وہ مرتبہ حاصل ہوا کہ حسن و حسین جہاں زہرا کو ماں کہہ رہے ہیں، ماں بی بی ام البنین کو ماں کہہ رہے ہیں. بی بی دونوں چھوٹی شہزادیاں جہاں بی بی زہرا کو ماں کہہ رہی ہیں، وہاں بی بی ام البنین کو ماں کہہ رہے ہیں. سوچو، یعنی نام زہرا کا بھی فاطمہ اور جناب ام البنین کا بھی نام فاطمہ. سوچ رہے کہ کیا مرتبوں میں ایک ایسی علم ہے، بلندی ہے کہ جہاں انسان رشک کرے. ختم ہو گئی گفتگو. آ گئی بی بی ام البنین گھر میں، اور وہی تقریباً سن اقدس کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا 5 ہجری میں جناب ام البنین بھی اس دنیا میں آئی، اور 5 ہجری میں جناب زینب بھی. اور چونکہ فوراً زہرا کے بعد جو عقد کیا ہے جناب امامہ سے کیا ہے، جناب زہرا کے وصیت کے مطابق، اور جناب امامہ کے بعد پھر جناب ام البنین سے کیا ہے. اور جب آئی ہیں تو بچے اماں اماں کہہ کے آگے بڑھے. تو بتائے بی بی نے کیا کہا؟ گلے سے لگا کر کہا شہزادو میں ماں بن کے نہیں، میں کنیز بن کر آئی، میں کنیز بن کر آئی. اب چونکہ کہہ دیا تھا کنیز، تو جتنی اولاد ہوئی، چاہے عباس ہوں، چاہے عبداللہ ہوں، چاہے جعفر ہوں، چاہے عمران ہوں، سب سے کہا شہزادو دیکھو میرے بچوں، یہ جو حسن و حسین ہے نا، یہ رسول کے بیٹے ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں. خبردار کبھی انہیں بھائی نہ کہہ دینا، ہمیشہ اپنے کو غلام کہنا. چونکہ خود اپنے کو کنیز کہتی رہی تو بچوں سے کہا کہ اپنے کو غلام کہنا. اجرکم اللہ، خدا آپ کی ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. یہ وہ گھر ہے جس گھر کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں نا، اس گھر پر بڑے مصائب پڑے ہیں. کسی نے بہت عرصے بعد بالکل کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے ایک بی بی، سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ نقاب میں ملبوس، بڑے فصیح عربی لہجے میں، قرآنی لہجے میں اللہ سے استغاثہ کر رہی تھی. کسی شخص نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ ایسا فصیح لہجہ میں نے دیکھا ہی نہیں. کہا تم جانتے نہیں، یہ بنت رسول کی کنیز فضا ہے. فضا بہت عرصے بعد بی بی کی شہادت کے، یہ فضا ہے.
وہ باادب ہو کے کھڑا ہو گیا انتظار میں کہ ایک سوال پوچھنا ہے مجھے بی بی فضہ سے. بی بی فضہ اپنے نوجوان بچوں کے جھرمٹ میں جب باہر آنے لگیں تو یہ شخص گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کنیز زہرا؟ کہا کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے یہ بتائیے کہ جب بنت رسول نے بھرے دربار میں خطبہ دے لیا، جب زہرا نے بھرے دربار میں خطبہ دے لیا تو یہ بتائیے کہ خطبہ دینے کے بعد زہرا کہاں گئیں؟ بس سینے پہ ہاتھ مار لینا، اس لیے کہ ام ابیہا کا تذکرہ ہے. رسول جو ہے پوری امت کا باپ ہے اور رسول جسے ماں کہیں وہ زہرا ہے، تو زہرا پھر سب کی ہی ماں ہو گئی نا. تو اگر ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ماں کی غریبی کا تذکرہ ہو تو خاموشی سے نہ سننا، تو میں چادر زہرا کا واسطہ ہے 2 جملے سنانا چاہتا ہوں. کہا کہ بی بی زہرا کہاں گئیں؟ تو لکھا یہ ہے کہ فضہ نے ایک بار منہ پہ تماچے مارے. تماچے مارنے کے بعد کہا اے شخص تو نے فضہ کے زخموں کو تازہ کر دیا. میں کیا بتاؤں کہ جس وقت میری بی بی دربار میں خود آ رہی تھی تو اپنے قدموں سے چلتی ہوئی گئی، لیکن امت نے 3 گھنٹے دربار میں کھڑے رکھا تو اتنی نقاہت آ چکی تھی کہ جب خطبہ ختم ہو گیا تو اپنے قدموں سے چلا نہ گیا. ایک طرف سے میں نے سہارا دیا، ایک طرف سے ام ایمن نے سہارا دیا، اور جب ہم اپنے گھر کی طرف چلے تو کہا نہیں اپنے گھر نہیں، مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چلو، مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چلو. اور کہا جیسے ہی قبر رسول پر گئی تو اپنا رخسار بابا کی قبر پر رکھ کر کہا صبت علی مصائب لا اندہا صبت علی الایام سرنا لیالی بابا. آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ جو روز روشن پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے. میں تم سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں یہ جملہ نہ کہتا، لیکن یہ جملہ لکھا ہوا ہے موثق تاریخ میں تو بتاؤں گا. بس تمہیں قسم یہ ہے کہ یہ جملہ اتنا کربناک ہے کہ اسے سینے پہ ہاتھ مارے بغیر سننا نہیں. راوی کہتا ہے اور بڑے موثق راویوں نے لکھا، یہ جو میں نے کہہ دیا نا کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، بی بی لڑکھڑا رہی تھی بار بار. 3 گھنٹے دربار میں خطبہ دیا ہے شہزادی نے، ایک طرف سے فضہ نے پکڑا ہوا ہے، ایک طرف سے ام ایمن نے پکڑا ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے ہوا کیا تھا؟ میں اشاروں میں کہوں گا، اگر سمجھ جانا تو بس گریے کی انتہا پہ پہنچ جانا، نہ سمجھنا تو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. جیسے ہی خطبہ ختم ہونے کو آیا، جب خطبہ ختم ہونے کو آیا تو بی بی نے ایک تحریر اٹھائی. کہا اس تحریر کو پہچانتے ہو؟ یہ میرے بابا رسول اللہ کی تحریر ہے. سنا ہے نا تم نے یہ واقعہ، لیکن اس سے آگے کا جملہ کہہ رہا ہوں. جیسے ہی ایک شخص نے اس تحریر کو ہاتھ میں لیا، پڑھا، اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد زمین پر پھینکا اور اس کو قدموں سے روندا. اب سوچو بیٹی پر کیا گزر رہی ہوگی. ابھی جس بابا کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا، ابھی جس کی قبر بنی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ یہ انجام ہو رہا ہے. بی بی نے ایک بار بلند لہجے میں اس کو مخاطب کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ابھی تمہارا رسول جو اس دنیا سے گیا اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. تو بس اشارے میں جملہ سمجھ لینا کہ اس وقت اس بی بی کے جملے کے جواب میں اس شخص نے کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ کچھ ایسا عمل انجام دیا کہ میری بیوی کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا. اب تو میں بتاؤں کیا ہوا کہ بیوی نے ایک بار اپنے رخسار پر بھی ہاتھ رکھا. میرے عہد کے ایک بڑے عالم نے لکھا کہ اس وقت بیوی کے ساتھ وہی ہوا کہ جو خیمے جلنے کے بعد سکینہ کے ساتھ ہو. اجرکم علی اللہ. اس جملے تک کیسے پہنچو گے کہ بی بی سے ہاتھ جوڑ کر تو پوچھ لو نا کہ بی بی آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جو آپ نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی جو دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے. یہ تو میں نے ایک جھلک پیش کی نا، تم برداشت نہ کر سکے. سوچو زہرا پر کیا گزر رہی ہوگی. اسی وقت جب زہرا کے ساتھ یہ ہو رہا تھا نا، بھرے دربار میں سلوک ہو رہا تھا، اتنی دہشت تھی کہ کوئی کھڑے نہ ہو سکا زہرا کا ساتھ دینے کے لیے. اسی وقت 5 برس کی زینب ماں کا دامن پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. سن لیا تم نے؟ آرام سے جملہ سن لیا، ذرا سی آواز تو بلند کر دیتے. 5 برس کی بی بی زینب ماں کا دامن پکڑے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ ماں کے ساتھ کیا ہو رہا، دیکھ رہی ہے کہ ماں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، دیکھ رہی ہے کہ نانا کے ہاتھ کی تحریر پھاڑی جا رہی ہے. یہ جو آج خطبہ فدق ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ بی بی زینب کا عطا کیا ہوا. بی بی زینب نے پورا خطبہ یاد کیا تھا کہ میری ماں نے دربار میں کیسے خطبہ دیا ہے. اس وقت
حسن و حسین بھی کہیں ہوں گے، سامنے ہوں گے، کہیں ہوں گے، یا گھر میں ہوں گے، بی بی ام کلثوم بھی ہوں گی، لیکن ایک واحد زینب ہے جو بالکل ماں کے پہلو سے لگی ہوئی ہے۔ کبھی پوچھو نا تاریخ سے یہ زینب ساتھ کیوں ہے، یہ ماں کے پہلو سے کیوں لگی ہوئی ہے؟ معلوم ہوا آج سے ہی کربلا کی تربیت شروع ہو گئی کہ زینب تمہیں ایک دن دربار میں خطبہ دینا ہے، ذرا ماں سے سیکھ تو لو کہ خطبہ دیا کیسے جاتا ہے۔ بھرے دربار میں بیٹی دیکھ رہی ہے کہ اماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزو، چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول جس در پر سلام کرنے آتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بس چند دن بعد، اس کے چند دن بعد وہی دروازہ تھا، کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں ان کے مشعلیں تھیں، مشعلیں تازہ تازہ روشن تھی، آگ جل رہی تھی، اور کوئی باہر سے کہہ رہا تھا ابو الحسن کو باہر بھیجو، ابو الحسن کو باہر بھیجو، اگر ابو الحسن باہر نہیں آئے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو لکھا یہ ہے کہ زہرا پشت بہ دروازہ، در سے پشت لگا کے کھڑی ہوئی تھی، یہ دروازہ پشت لگا کے، اور آواز دے رہی تھی کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے؟ باہر سے آنے والے نے کہا ہوا کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے میں لکھا یہ ہے کہ جس نے کہا اس نے وہ کر کے دکھایا۔ مشعلیں لے کے آگے بڑھے، بی بی زہرا کے دروازے کو آگ دکھائی گئی، تازہ تازہ آگ روشن ہوئی اور آگ چھت تک بلند ہو گئی، دروازہ جلنے لگا، پشت بہ دروازہ زہرا کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بڑے عالم کا جملہ یہ ہے، اس عالم نے کہا تقریر کرتے کرتے کہ اے دروازہ جلانے والے، اے جلتے ہوئے دروازے کو بی بی پہ گرانے والے، اگر تجھے دروازہ گرانا ہی تھا تو دروازہ گرانے سے پہلے یہ تو کہہ دیتا کہ بنت رسول میں دروازہ گرا رہا ہوں، ذرا دروازے کے پشت سے ہٹ جاؤ، کم از کم یہ تو کہہ دیتا۔ کہا اس وقت جب دروازہ گرایا تو بی بی در و دیوار کے درمیان پس گئی، اور اس وقت اب سننا جملے، اب بی بی کی قربانی، بی بی کا اظہار، اس وقت یہ لوگ درانہ علی کے گھر میں داخل ہوئے اور بی بی در و دیوار کے درمیان پس رہی تھی، اور جلتا ہوا دروازہ، میں ایران میں تھا، میں نے وہاں ایک ذاکر کو سنا، وہ فارسی میں تقریر کر رہا تھا، جب دروازہ گرنے کا اس نے تذکرہ کیا نا، اس نے کہا تمہیں بتاؤ کہ کیا ہوا؟ کہا ایک تو جلتا ہوا دروازہ اور اس میں میخیں نکلی ہوئی، اور میخیں بھی گرم ہو چکی تھی، کیا آپ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کہا میخیں بھی گرم ہو چکی تھی، اور وہ دروازہ بی بی پر گرا ہے۔ اس وقت جب در و دیوار کے درمیان پس رہی تھی میری شہزادی، تو دیکھا کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی باندھی، علی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، زہرا دیکھ رہی تھی، اور ایسے دیکھتے دیکھتے بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی تو چاروں بچے ماں سے لپٹ گئے، اماں جاگیے، اماں بیدار ہو جائیے، اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ ماں کو ہلا رہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک ماں جس نے اپنے گھر پر یہ وقت دیکھا ہو، اور جس وقت وہ بے ہوش ہو جائے کہ گھر میں آگ لگ رہی ہے، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گی تو فوراً وہ دیکھے کہ میرے بچے تو صحیح ہیں، میرے بچے تو سلامت ہے، یہ نفسیات ہے نا ماں کی۔ لیکن اب سلام کرنا زہرا کو کہ جیسے ہی زہرا ہوش میں آئی، ہوش میں آتے ہی بچوں کو نہ دیکھا بلکہ کہا آئینہ آئینہ ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ ابو الحسن کہاں ہے؟ پرواہ ہے تو شاہ ولایت کی ہے، خدا کی قسم۔ جب بتایا گیا کہ علی کو رسی باندھ کر لے گئے تو سر پر چادر سنبھالی، پہلو پر ہاتھ رکھا ہوا، رخسار پر تماچے کے نشان، اسی عالم میں دربار میں پہنچی، آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو نہیں تو میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر۔ اجرکم اللہ، آخری جملے تقریر کے سن لینا، اس لیے کہ سواری برآمد ہونا ہے نا، سواری، بس آخری جملہ سن لینا۔ چلی گئی زہرا، اڑ گیا بچوں کے سر سے زہرا کا سایہ۔ یہ دیکھ رہا ہو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، معلوم ہے نا کچھ اور بھی مخلوقات ہوتی ہیں جو بی بی زہرا کا تذکرہ ہو رہا، کچھ ارواح آ چکی ہیں یہاں پر، تمہارے ساتھ گریے میں شریک ہو چکی ہیں۔ یہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے ہے، کیسا فرش عزا بچھا ہوا ہے، خدا تمہاری نوازوں پر رحم فرمائے۔ آخری جملہ سن لینا، علی نے جنازہ تیار کر دیا، جنازہ تیار ہوا تو دیکھا وہ بچے کھڑے ہوئے ہیں چاروں، جنازہ تیار ہو گیا، کہا آؤ۔ ابو الحسن نے کہا آؤ حسین، آؤ حسین، آؤ زینب، ام کلثوم آؤ، ماں کا آخری دیدار کرو، ماں کو رخصت کرو۔ زینب دوڑتی ہوئی آئیں، ام کلثوم آ گئیں، حسن آ گئے، بچے ماں کے جسد سے لپٹ گئے۔ اب جو علی نے دیکھا تو دیکھا حسین وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میری طرف دیکھ رہے ہو، ایسے کر کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، حسین رو رہے ہیں، چیخ مار مار کے رو رہے ہیں۔ علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں حسین، ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے، ماں کو الوداع نہیں کہو گے، اماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ اب حسین نے ہاتھ ہٹایا اور ہاتھ ہٹا کر کہا بابا، جب تک اماں ہمیں نہیں پکاریں گے،
جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں اماں کے پاس نہیں جاؤں گا. ادھر سے حسین نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. ارے زہرا کو حسین کا زندگی میں بھی رونا برداشت نہیں تھا, اور جب حسین کو روتا ہوا دیکھا گھر میں قیامت ہو گئی, بندے کفن ٹوٹ گئے. زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آجا حسین, آجا میرے لال, میرے قریب آجا. آخری جملہ ہے تقریر کا. حسین آگے بڑھے, ماں سے لپٹ گئے, گھر میں کوہرام برپا ہو گیا. زہرا کی آواز آ رہی تھی, حسین آج تو نے پکارا تو زہرا نے لبیک کہا. مجھ سے وعدہ کر جب کربلا میں ماں پکارے گی تو لبیک کہے گا. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا قاتل کا خنجر رک رک کر کیوں چل رہا تھا؟ کہا میری دادی نے حسین کے گلے پر اپنا گلا رکھ دیا. ارے میرے بچے کو نہ مارو, میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. حسین زہرا بلا ماتم حسین.